بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کے حوالے سے 3 بڑی خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے، نوٹیفیکیشن آپ کو دکھائیں گے کہ خود کسٹم کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ افسران جو ہیں وہ 1800 سی سی سے اوپر کی گاڑی نہیں رکھ سکیں گے. لیکن آپ کے سامنے ہے 1800 سی سی کیا 3600 سی سی یہاں چل رہی ہیں افسران کے پاس. اس پہ بھی بات کریں گے. پھر دوسرا یہ کہ چیئرمین FBR جو ہیں جناب راشد لنگڑیال صاحب اور ممبر کسٹم جنید جلی صاحب، وہ دفتر نہیں آ رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے رخصت لے لی ہے، اور چیئرمین کے حوالے سے یہ خبریں گزشتہ روز پھیلیں کہ ان کا سامان جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی فائلیں گھر ہی منگوا لی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ جب وزیر اعظم بڑی اہم میٹنگز کر رہے ہوں، وزیر خزانہ بھی وہاں پہ موجود ہوں، تو پھر چیئرمین FBR کا گھر بیٹھ کے کام کرنا ایک ہی بات بتاتا ہے کہ وہ گھر جا چکے ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. تو بنگش صاحب سے ہم ان تینوں ایشوز پہ بات کریں گے. تیسرا ایشوز جو ہے وہ ہے کہ ہم نے ان کو لکھا بھی تھا محترم جناب چیئرمین FBR کو کہ جناب یہ جو انعامات دیے گئے تھے، ریوارڈ منی جو دی گئی تھی، وہ کس بنیاد پہ دی گئی تھی. فرینڈس آف پاکستان کے نام سے ایک تنظیم ہے، وکلا نے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا تھا، لیکن تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا. جن کو مل گیا سو مل گیا. لیکن اس کے باوجود جو کسٹم کا حال ہے، کسٹم کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے، اس میں نقب لگائی گئی اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، FIRs بھی ہو رہی ہیں. لیکن جن کو ریوارڈ منی دی گئی تھی ان کی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی. تو SH بنگش صاحب کی جو ریسرچ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. وعلیکم السلام منگر صاحب. بنگش صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ جی 1800 سی سی گاڑیوں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس میں کیا پابندی لگائی گئی تھی؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. یہ آج ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک یاد دہانی دے رہے ہیں قوم کو کہ 2023 میں ایک پالیسی آئی تھی جس کو کہتے ہیں نیشنل آسٹیرٹی پالیسی، اور اس کے لیے میئرمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے نا کیبنٹ سیکریٹریٹ سے جاری ہوا تھا. اور وہ یہ تھا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا، کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے انسٹرکشن آئی تھی کہ منسٹریز، ڈویژنز، اٹیچ ڈپارٹمنٹ، سب آرڈینیٹ آفیسز، جتنے بھی ہیں، یہ سیکٹریز ہیں، پرنسپل سیکٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو 1800 سی سی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے اوپر کی گاڑیاں الاؤ نہیں ہیں. اچھا، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے SUV اینڈ کارز. اب SUV تو 1800 سی سی میرے تو نظر میں نہیں ہے کہ کوئی آئی ہو. SUV تو آتی ہی 2000، 2500، 3000 اینڈ ابو آتی ہے. جو گاڑیاں ہیں، کارز ہیں، اس میں مختلف ویریئنٹ ہے. یہ 660 سی سی سے لے کر 3000 سی سی تک آتی ہے. اس میں کوئی ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، شاید 3000 سے زیادہ بھی آتی ہو، لیکن شروع 660 سی سی ہوتی ہے. تو اگر ہم اس پالیسی کو دیکھیں جو کہ 2023 میں آئی تھی، اور کیبنٹ ڈویژن نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ اب ہمیں اس کے طاق میں ہے. کیونکہ ہمیں تو نظر آتی ہیں SUVs بھی نظر آتی ہیں جو کہ 1800 سی سی نہیں، جو کہ 2500 سی سی بھی ہوتی ہیں، جو کہ 3000 سی سی بھی ہوتی ہے. ہمیں گاڑیاں نظر آتی ہیں جو کہ 1800 سی سی بھی ہوتی ہیں، اور اس سے اوپر کی بھی زیادہ، اس سے اوپر کی گاڑیاں بھی زیادہ وہی اوپر والی ہوتی ہیں. حالانکہ انہوں نے تو ایک کمپین شروع کی تھی کہ جس افسر کے پاس لگژری گاڑیاں وہ واپس کریں، لیکن وہ چند ایک سے واپس لی گئی ہیں، چل رہی ہیں گاڑیاں، بلکہ ٹوکن منی پہ بیوروکریٹس کے پاس چل رہی ہیں. بیوروکریٹس کے. اچھا، یہ صرف اب جب ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ مسئلہ صرف گاڑیوں کا نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اب دیکھیں گاڑی آج کل آپ کو پتہ ہے قیمتیں کتنی ہائی ہو گئی ہیں. تو ابل تو یہ کہ کسی ادارے میں اگر 50 گاڑیاں آتی ہیں تو اس کا جو ٹوٹل لاگت ہوتی ہے وہ قومی خزانے کو بہت بڑا بوجھ ہے. دوسرا، پھر وہ گاڑیاں صرف دے تو نہیں جاتی نا، پھر وہ اس گاڑیوں کا فیول بھی قومی خزانے سے جاتا ہے. اب اگر فار ایگزامپل 1800 سی سی گاڑی ہے تو اس کا جو فیول ہے وہ 660 سی سی گاڑی کے مطابق تو نہیں ہوگا نا. 660 سی سی گاڑی کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ جی یہ 20 کلومیٹر بھی دیتی ہے 1 لیٹر میں، جبکہ 1800 سی سی گاڑی تو مشکل سے 9-10 کی ایوریج دیتی ہے. تو وہ جو فیول اس میں ڈلے گا، وہ فیول کا خرچہ بھی قومی خزانے پہ ہے.
تو جب آپ اتنی لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں چل رہی ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور پھر لاکھوں لیٹر کے حساب سے اس میں جو ہے نا آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو یہ کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ ضرورت کیا ہے ایسی چیز کی؟ اور پھر یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جو لیگل ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے اور آئین میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ آسٹیرٹی پالیسی آ گئی. لیکن اس چیز کا حساب کون لے گا؟ وہ چیز جو عوام کے سامنے گاہے بگاہے ہم لے کے آتے ہوتے ہیں یا چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ جو اس میں فراڈ ہوتا ہے. پھر اچھا نہیں، ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ یہ جو کلیکٹر کسٹم تک کے جو بڑے افسر جو ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، پھر مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت جو ہے لام سام ایک رقم بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری خزانے سے وہ پیٹرول بھی لیتے رہتے ہیں، لام سم اماؤنٹ بھی لیتے ہیں اور ادھر سے بھی لیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اسمگلروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ نوٹیفیکیشن ایک نوٹیفیکیشن ہی ہوتی ہے، ان پہ عمل درآمد تو ہوتا ہی نہیں. ہمارا جو دکھ ہے نا وہ یہی ہے، آج جو ہم بات کر رہے ہیں اپنی عوام کو، یہ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اصل جو پاور ہے نا وہ آپ کے پاس ہے. دیکھیں پیٹرول 7 روپے کی کمی ہوئی اس میں ابھی ریسنٹلی، لیکن اس ریسنٹ میں اس کی جو اضافہ ہوا تھا وہ قریباً 18 روپے تھا. اب ایسے لگ رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ نے بڑا احسان کر دیا، اور گورنمنٹ احسان جتا بھی رہی ہے کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے کام کیا ہے. تو بڑا تو 18 روپے تھا، کم 7 روپے ہوا ہے، 267 کے قریب ہے قریباً پیٹرول ابھی. اچھا ایک لیٹر ہم نے جو لکھا تھا ان کو کہ جی جو ریوارڈ منی آپ نے اپنے افسران کو دی ہے، بالکل میرے پاس ہے، وہ فرینڈز آف پاکستان نے بھی لکھا تھا. اس کا جواب تو نہیں آیا، لیکن انہوں سلسلہ کرپشن کا تو نہیں رک پایا، بلکہ اس کے بعد یہ فیس لیس سسٹم کی ناکامی بھی سامنے آئی. پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹل سسٹم میں جو نقب لگی وہ بھی سامنے آئی. پھر اس کے علاوہ اور بھی کرپشن کی کئی بڑی وارداتیں سامنے آئی ہیں، گاڑیوں کے حوالے سے بھی، دوسرے مال کے حوالے سے بھی. ریوارڈ منی پھر کس کھاتے میں دے دی گئی؟ اس کی نا میں 2 آپ کو وہ بتاتا ہوں پوائنٹس. ایک تو آپ نے جیسا کہا نا کہ اس کے اوپر آپ نے ریوارڈ کیوں دیا ہے، انہوں نے کیا ایسی کارکردگی دی ہے، وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. گول مال ہے نا، یہاں سب گول مال ہے، تو جواب تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو سیدھی چیز ہوتی ہے. یار گول مول جواب بھی نہیں دیتے نا، گول مول جواب دیں گے تو مزید پھنسیں گے. ہمارے پاس پہلے اتنے سارے ثبوت ہیں، ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ جواب دیں گے تو اس جواب میں بھی بہت سارے ثبوت ہوں گے، وہ مزید شکنجے میں آئیں گے. اب ایک تو یہ کہ ان کو کسی کو 47 لاکھ روپیہ، کسی کو 72 لاکھ روپیہ، کسی کو کتنے لاکھ روپیہ، تو یہ ایک تو ان کو تنخواہوں کے علاوہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے. حالانکہ آج تک کسٹم نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا. ایف بی آر ہے، ایف بی آر نے آج تک کبھی ہدف ہی نہیں ٹیکس کا وصول کیا جب سے پاکستان بنا ہے آج تک. پھر اس کے بعد جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گریڈ 17 سے 22 تک کو دیں گے. ٹھیک. اب گریڈ 17 سے 22 کو تو پہلے گاڑی ملی ہوئی ہے، فیول مل رہا ہے، گھر ہے، گھر کے الاؤنسز ہوں گے، ان کی تو تنخواہ ملا کے وہ تو ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں. وہ جو اسی ادارے کے، کسٹم کی ہم صرف بات کرتے ہیں، وہ جو اسی ادارے کے وہ لوگ ہیں یا ایف بی آر کے وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں. کپتان تو نہیں ساری چیزیں کرتا نا. اب یہ جو افسران ہیں یہ تو گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے، تو دفتر میں اسی میں بیٹھ کے سائن کرنا ہے، پالیسی بنا لی، جاؤ امپلیمنٹ کرو. تو وہ جو گریڈ 10 کا بندہ ہے، 11 کا ہے، 12 کا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق عوام سے ہے، اور عوام کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے پاکستان میں. اور پھر یہ جو آپ نے جیسے سوال اٹھایا کہ یہ جواب بھی نہیں دیتے، تو وہ تو خود کو گورنمنٹ سرونٹ نہیں نہ سمجھتے، وہ تو خود کو کنگ سمجھتے ہیں. نہیں، جو چیئرمین ایف بی آر کے تبادلے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ہم نے یہ خبریں دی ہیں جی، اور ابھی ایک دن پہلے بھی خبر چل رہی تھی. ویسے وہ چھٹی پہ تو گئے ہیں، 15 دن کی چھٹی پہ، ادھر وزیر اعظم اصلاحات کے حوالے سے بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین ایف بی آر گھر پہ ہیں. پھر ممبر کسٹم جو ہے وہ بھی چھٹی پہ ہیں. تو جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ان کا تو کام یہ تھا کہ یہ سارے جتنے کمزوریاں ہوئی ہیں ان کو روکتے، لیکن وہ نہیں روک پائے. اب وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ میں یہ بتانے لگا تھا کہ وہ فائلیں گھر منگواتے ہیں. انہوں نے فائلیں گھر منگوا کے وہ کام شروع کر دیا ہے جو وہ دفتر میں بیٹھ کے کرتے تھے.
ممبر کسٹم بھی نہیں آ رہے. اچھا اس کے علاوہ جو پی ایم آفس میں خاص میٹنگز ہو رہی ہیں ان میٹنگز میں بھی وہ نظر نہیں آ رہے. تو یا تو شاید وہ جو ہے نا سمجھ گئے کہ میرا چونکہ تبادلہ ہونے والا ہے, یا ان کو کچھ انفارمیشن ہوگی کہ بس میں پکا اب فلانی جگہ پہ جا رہا ہوں. میرا خیال یہ آخری فائلیں جو ہوتی ہیں کہ نمٹانے والی جو ان کے ذمے ہیں, جو کہ انہوں نے کر کے جانا ہے. ہر ادارے میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ذمے ہوتے ہیں, جو سربراہان ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے پھر جا کے رپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ وہ فائلز ہو سکتی ہیں کہ جو ان کے ذمے ہیں یا جو کام انہوں نے لازمی کرنا تھا وہ فائلیں یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو کسٹم کا جو مافیا تھا نا, کرپٹ مافیا, اس کو دیکھیں پکڑنے میں بری طرح ناکام رہے. جی, بلکہ وہ مافیا ان پہ چھایا رہا ہے. وہ گاڑیوں کا سکینڈل ہو, وہ فیس لیس سسٹم کا سکینڈل ہو, جی ناکامی ہو, ہاں جی, وہ 14 میٹرک ٹن گدے والا جو سکینڈل ہو, وہ گلگت بلتستان سے وہ سگریٹ کی روئی والا سکینڈل ہو, بالکل, وہ لاہور قطار بند روڈ سے 2 گوداموں سے چوری ہونے والا مال ہو. تو ان سارے, اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے. گاڑی جا رہی ہے عید کی چھٹیوں پہ, اس کو حادثہ پیش آیا, موبائل آئی فون نکل آئے, وہ بھی یا کروڑوں روپے مالیت کے تھے. پھر جو ہمارے ایئرپورٹ ہیں ان کے اوپر کھلم کھلا جو ہے اسمگلنگ, اس کو کوئی نہیں روک پایا. ابھی کل پرسوں بھی اس کے حوالے سے خبریں آئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے نظر یہ آتا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں تو انہوں نے پھر ایف بی آر کا کپتان جو ہے وہ چینج کرنے کا فیصلہ کیا. ابھی پتہ ہے آپ کو, پرسوں ایف بی آر کا جو یہاں پہ ایک دفتر ہے آر ٹی او, سی ٹی او آفس, اچھا, کارپوریٹ ٹیکس آفس, اس میں آگ لگی ریکارڈ روم میں. وہ پتہ نہیں کتنے اس میں فائلیں جل گئیں اور کس کس کا اس پہ ٹیکس معاف ہوا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تھا. یہ تو خیر میں پاکستان میں نا اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے کہ آگ بڑی موسن ہے, بہت موسن ہے, آگ جلتی ہے, ریکارڈ جل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیس لیس سسٹم بھی اس لیے ناکام ہوا ہے نا کیونکہ اس میں پیپر ورک نہیں تھا. اس میں فیس لیس سسٹم تھے نہیں. آپ نے کسٹم کے کسی کلرک کے پاس نہیں بیٹھنا, کسٹم کے کسی جو ہے نا آپ نے آفیسر کے سامنے نہیں بیٹھنا, آپ نے اپنا کام کمپیوٹرائز طریقے سے کرنا ہے. اس کا ریکارڈ تو نہیں نہ جل سکتا. خدا نخواستہ اب یہ لیپ ٹاپ ہے, خدا نخواستہ یہ لیپ ٹاپ جل گیا, یہ خراب ہو گیا, لیکن جیسے ہی نیا لیپ ٹاپ آئے گا اس میں آپ اپنی ای میل آئی ڈی لاگ ان کریں گے یا کسی ادارے کا جو سسٹم ہوتا ہے تو اس میں سارا ریکارڈ دوبارہ آ جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے. تو اس لیے یہ بھی نہیں کامیاب ہونے دے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا پھنستے ہیں پھر ان کے. اب ہم نے جس طرح کہا کہ کوئٹہ میں کیا نہیں ہو رہا, بلوچستان میں کیا نہیں ہو رہا, تفتان سے کوئٹہ تک جو ہے نا 5 ارب 12 لاکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مینولی ہو سکتا ہے نا. اگر کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا یا فیس لیس سسٹم کامیاب ہو گیا تو پھر ان کی جو ایکسٹرا دہاڑیاں ہیں وہ نہیں لگے گی. اور میں آخری بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اول تو ہماری خواہش ہے کہ جو نئے چیئرمین ایف بی آر آئیں وہ ایسے کوئی دبنگ قسم کے آدمی ہوں. وہ تو خاتون کا نام لیا جا رہا ہے, محترمہ رباب سکندر صاحبہ جو چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ ہیں. ان کے والد محترم سعید مہدی صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, اور ان کے جو سگے بھائی ہیں سابق چیئرمین سی ڈی ہیں اور آج کل سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, ان کا نام لیا جا رہا ہے. پھر معذرت سے مانگڑ صاحب, قوم سے بھی معذرت, اقتدار اعلیٰ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی معذرت, آپ سے بھی معذرت. یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. تو ایسے ہی چل رہا ہے. تو میں تو خواہش کر رہا تھا کہ اب کوئی دبنگ فیصلے ہوں گے, یہ کرپشن بند ہوگی. دیکھیں ہم بارہا یہ باتیں کر چکے ہیں, بارہا کہ بھائی آئی ایم ایف سے ہم جو قرضے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے محترمہ رباب سکندر صاحبہ ان سے اچھی میں ادھر بیٹھ کے اسی اسٹوڈیو میں ان کے حق میں پروگرام کروں گا اور کہوں گا کہ آپ نے ثابت کیے کہ آپ کسی بھی دبنگ مرد آفیسر کے مقابلے میں دبنگ خاتون آفیسر ثابت ہوئی ہیں. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ تھی 3 بڑی خبریں ایف بی آر اور کسٹم کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ سامنے شیئر کی ہیں. دیکھیں اب آگے ایف بی آر کا کیا معاملہ, کس اونٹ جو ہے وہ کس کروڑ بیٹھتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.